السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الصابرین صدق اللہ علی العظیم۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ صبر و مرض یعنی تکلیف میں، پریشانیوں میں صبر کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اکثر و بیشتر ہم تکلیف میں ناشکری کرتے ہیں اللہ کی، لیکن ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پائے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کو پیارا رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکلیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا وغیرہ۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، یعنی ہر وقت خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے، اسے سنیے آپ کہ کتنا بڑا اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش علا کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں، یہ واقعہ آپ سنیے اور اس سے عبرت حاصل کیجئے۔ اور یہود ان کے پیچھے بھاگے تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس کے اندر روپوش ہو گئے، یعنی آپ اس کے اندر چھپ گئے، اس کے اندر چلے گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مصائب میں یعنی پریشانی میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہوں۔ کتنا بڑا وہ رحیم ہے، کتنا بڑا وہ کریم ہے۔ آپ توجہ دیجئے، آپ غور سے اس بات کو سنیے، ادھر ادھر آپ اپنا ذہن مت بھٹکائیے، بلکہ یہ دیکھیے حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، یعنی جتنی مدد مانگی جاتی ہے ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کا وسیلہ دے کر ہم مانگتے ہیں، لیکن وہ جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں خدا ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہم
اللہ سے کیسے مانگیں؟ تو بتایا کہ رسول اللہ کے وسیلے سے مانگا جائے، انبیاء اکرام کے وسیلے سے مانگا جائے، صحابہ اکرام کے وسیلے سے مانگا جائے، اولیاء اکرام کے وسیلے سے مانگا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں بہت جلدی سنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، اللہ اکبر، یعنی جب درخت کو کاٹا گیا اور آری چلائی گئی تو آری کے جو دندانے تھے وہ آپ کے دماغ تک پہنچے تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا، اے زکریا، اللہ اکبر، اے زکریا، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو آپ فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ اکبر۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کیا، چر گئے، دو ٹکڑے ہو گئے، مگر آپ نے اپنی زبان سے اف تک نہیں کیا۔ ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، بلکہ نہیں، ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی صبر کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا، اور دھیان سے سنیے گا آپ، اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر یعنی پریشانی پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوئے ہیں، یعنی سب سے زیادہ پریشانیاں جو آئی ہیں وہ انبیاء اکرام پر، اولیاء اللہ پر، صحابہ اکرام پر سب سے زیادہ پریشانی آئیں، لیکن اسی پریشانیوں کے عالم میں انہوں نے کبھی اپنی زبان پر کوئی ایسا شکوہ نہیں کیا، بلکہ یا اللہ جس میں تیری مرضی ہو وہی اسی میں، جس میں تیری مرضی ہو اسی مرضی میں تو ہمیں شامل کر لینا۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، مصائب یعنی پریشانیاں عارفین کا چراغ، اللہ اکبر، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ غور کیجئے آپ ان جملوں پر، یہ کسی اور کے جملے نہیں، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ جناب ضحاک کہتے ہیں، جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ کوئی چیز بھی اس کے لیے یعنی خیر و بھلائی نہیں تو بیمار ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اس سے ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں، اس سے ہمیں درس ملتا ہے، زبان پر خدا کی یاد ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی یاد میں رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ پریشانی میں کیسی مصیبت آ جائے، کیسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چند دن کی یہ زندگی ہے، پھر یہاں سے میں واپس پھر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس لیے آپ میری ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے، ذہن میں آپ رکھیے، دل و دماغ میں بسائیے، اور اس کے بعد اس سے استفادہ حاصل کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں میں، ہمیں تکلیف میں صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بولا، میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔
بیل آئکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔